بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزت مآب خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کلاس جو کہ مسلسل پڑھائی جا رہی ہے، ہم نے اما سپارہ جس طرح آپ کو معلوم ہے شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم سورۃ الفجر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے جو پوائنٹ ہوں گے وہ آپ کو لکھوائیں گے، اور ساتھ آپ کو اس کی تفسیر بھی بتائیں گے کہ ائمہ کرام نے اپنے لحاظ سے اور اپنے علم کے مطابق فلاں فلاں آیت کی کیا تفسیر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 13 آیات پڑھی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے 14ویں آیت سے ہم اپنا آغاز کریں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان یعنی مومن بندے کی دو حالتیں واضح کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت تو یہ واضح کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، اور آزمائش کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس پہ عزت یعنی اس کو عزت سے نوازتے ہیں اور اس کو بخشش سے نوازتے ہیں، تو وہ انسان بول کے کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر خاص فضل کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ مرحلہ اس طرح ہے کہ جب انسان پر کوئی تنگی یا آزمائش آتی ہے اور آزمائش کے بعد اس کا رزق اللہ چھین لیتے ہیں، تو پھر انسان ناشکرا ہو کر یہ الفاظ اپنی زبان سے جدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، رسوائی میری مقدر بن چکی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ آپ سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان اذا مبتلاہ، جب اس پہ آزمائش آتی ہے، جب اس پہ تنگی آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، ربہ، اس کا رب۔ اب یہ بھی آپ یہاں نوٹ کریں، یہ نحوی صرفی تھوڑی سی بحث ہے، اس کو اپنے کاپیوں پر اور رجسٹروں پہ نوٹ کر لیں۔ ربہ میں جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ ضمائر ہوتے ہیں، 14 ضمیریں ہوتی ہیں، اس کو آپ نوٹ کریں۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ضمیریں کتنی ہوتی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، انتا، یہ ضمیریں ہوتی ہیں، انتا، انتما، انتم، اور اس کو آپ نوٹ کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہ، اس کا رب، یعنی کس کا رب؟ انسان کا رب۔ ہو ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، تو جب اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ عزت سے اس کو بخشتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں۔ وَنَعَمَهُ، اور اس پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے، جس پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، جس پر اللہ نے فضل کیا ہے، جس کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہے، میرے رب نے مجھے عزت سے بخشا ہے، یعنی عزت سے نوازا ہے۔ تو انسان کے اوپر جب آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، تو آزمائش کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ جب اس کو عزت سے بخشتے ہیں آزمائش کے بعد، تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرے رب نے کیا کیا ہے؟ میرے رب نے میرے اوپر خاص فضل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وَأَمَّا، اور لیکن، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اوپر بھی آزمائش میں ڈالا تھا اور نیچے بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اوپر کیا کیا تھا؟ اللہ نے آزمائش میں ڈال کے اس کو عزت بخشی، نیچے کیا کیا؟ فَقَدَرَ، پس اس کا تنگ کر دیا، رِزْقَهُ، اس کا رزق۔ اب آپ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی بھی آپ رجسٹر کے اوپر نوٹ کیا کریں۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے، کچھ معنی آپ کو آئیں گے، آپ کو ان کا الفاظ ہی آئیں گے، آپ ان الفاظوں کو معنی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ فقادارا، فقادارا کا معنی ہوتا ہے تنگ کر دینا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فقادارا، پس تنگ کر دیا، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق۔
تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد اس کو عزت دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں، تو وہ انسان کہتا ہے ربی فاکرمن، میرے رب نے مجھ پر بہت ہی فضل کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد اس کا رزق تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہیں تو انسان اپنی زبان سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَنِ، تو انسان پھر یہ بول کے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کیونکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر وما کسبت بأیدی الناس، کہ جو زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی زمین کے اندر یہ فساد برپا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں کیا، یہ دونوں ہی جو طریقے ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، تم یتیموں کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یتیم کے بارے کوئی حدیث بیان کیجئے، تو آپ نے یہ حدیث بیان کرنی ہے اور پیپر کے اندر لکھنی ہے۔ آپ اس حدیث کو نوٹ بھی کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے، انا، میں اور وہ بندہ یہ دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہم اکٹھے ہوں گے، کہا ہی نہیں، دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم کے نان و نفقے کا خیال رکھنے والا، اس کی کس طرح فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کا انعام جنت ہے، اور جنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہو، یعنی لوگوں کو ترغیب نہیں تم دلاتے کہ مساکین کے ساتھ خیال رکھا کرو، مساکین کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا کرو، مساکین کے اوپر دست شفقت رکھا کرو، مساکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو تم خود کھلاتے ہو اور نہ تم لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، نہ تم خود یتیموں کی کفالت کرتے ہو، نہ خود یتیموں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہو، اور نہ ہی لوگوں کو ترغیب دیتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماتے ہیں تم کرتے کیا ہو، وراثت سے جو حصہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہو۔ یہاں بات ایک سمجھنے والی ہے کہ ورثاء کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل آیات وراثت کے احکام کے بارے نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ وراثت کے جو احکام ہیں، وراثت کے جو مسائل ہیں، کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں بھی آپ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں، تدبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے رجسٹر کے اندر اس کو بھی نوٹ کریں کہ عورت کی اور مرد کی وراثت کیا ہے، یعنی اگر خاوند موجود ہے اور بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی فوت ہو گئی، خاوند موجود ہے، یا پھر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی موجود ہے، تو اس کا کیا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا اسلوب قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا ہے۔ آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ مذکر اور مونس کی وراثت کیا ہے، اس کے بارے حدیث لکھیں یا آیت لکھیں، تو آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت پیپر کے اندر لکھنی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو مذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، مذکر کے لیے دو حصے ہیں، یعنی عورت کا ایک حصہ ہے اور مذکر کے دو حصے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے اور اگر بیوی موجود ہے، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کی عدم موجودگی کے اندر بیوی کو 1/4 ملے گا، یہ وراثت کا حصہ ہے، اور اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خاوند ہے، خاوند کی وراثت کچھ اس طرح سے ہے، اگر خاوند کی بیوی فوت ہو گئی اور آگے اس کی اولاد موجود ہے تو اس کو 1/4 ملے گا، اگر اولاد موجود نہیں ہے، اولاد کی عدم موجودگی کے اندر اس کو 1/2 حصہ دیا جائے گا۔ یہ وراثت کے کچھ احکام تھے جو آپ کو پیپر کے اندر سوال آ سکتا ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم کیا کرتے ہو؟ تم مال کو جمع کرتے ہو۔ یہ مال کی ہرس اتنی کو گندی ہرس ہے کہ جس کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ما مالا ابن آدم ویان شر من بطن، کہ ابن آدم کے پیڑ سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی دے دی جائے تو ایک وادی کے بعد وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کی جو قبر کی، اس کی جو پیٹ کی خواہشیں ہیں، اس کی جو خواہشیں ہیں، وہ خواہشوں کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہلاکت اس کام میں ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تم مال کو جمع کرتے رہتے ہو، جمع کرتے رہتے ہو حبًا، محبت کے ساتھ، اتنا مال جمع کرتے ہو نہ تو اس میں سے اللہ کا عشر نہ تو اللہ کا جو فریضہ ہے، جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی نہیں نکالتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، عشر بھی نہیں دیتے، بس جمع کرتے جاتے ہو، کرتے جاتے ہو، نہ غریبوں کی پرواہ، نہ یتیموں کی پرواہ، نہ مساکین کی پرواہ۔ اللہ نے دیکھو نا پیچھے کیا کہا ہے، اللہ پہلے کہتے ہیں کہ کلا بلا تکریمون الیتیم، نہ تو تم یتیموں کی کفالت کرتے ہو، نہ تو تم مساکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہو، مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، نہ ہی تم اور تم وراثت کھاتے ہو، وراثت میں سے جو بہن کا حصہ ہے اس کو ہڑپ لیتے ہو، اس پہ قبضہ کر کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں خصلتوں کی وجہ صرف ایک چیز ہے، یہ تینوں خصلوں کی تم یتیم سے پیار کیوں نہیں کرتے، تم مساکین کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے، وراثت میں سے حصہ کیوں مارتے ہو، حق بہن کا کیوں کھاتے ہو؟ اللہ نے آگے وجہ بیان کر دی، یہ ساری بدفعلیوں کا، یہ سارے گناہوں کا پیچھے ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تمہاری ہرس یہ ہے کہ تم محبت کے ساتھ صرف مال کو اکٹھا کرتے ہو۔ تو جو محبت کے ساتھ مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر نہ تو وہ یتیم کا خیال رکھے گا، نہ تو یہ یتیم کے نان و نفقے کا خیال رکھے گا، نہ مساکین کے ساتھ پیار اور محبت کا مظاہرہ کرے گا، اور نہ ہی اپنی بہن کو وراثت سے وہ حصہ دے گا۔ وہ مال کو ہڑپے گا، وہ حلال طریقے، وہ حرام طریقے سے ہو، حلال، اس کو تمیز بھول جائے گی۔ وہ کہتا ہے جیسا بھی مال ہے بس آئی جائے میرے بینک اکاؤنٹ میں، بس وہ جمع ہو جائے، میرا بینک بیلنس جمع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بینک بیلنس جو اس کا موجود ہے، جو کنجوس اور بخیل انسان ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ مال سانپ، گنجے سانپ کی طرح شکل اختیار کر کے اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں کہ جس کو دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے، وہی پراپرٹی ہوں جس کو سنبھال کے رکھا کرتے تھے، نہ یتیموں پہ خرچ کرتے تھے، نہ مساکین کا خیال رکھتے تھے، نہ بیوہ کا خیال رکھتے تھے، نہ والدین کی کوئی فکر و فاقہ تھی، اور نہ ہی بہنوں کو وراثت سے حصہ دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتے ہیں جب ہرگز نہیں، زیزا دکا، جب زمین کیا کر دی جائے گی؟ پھاڑ دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دکن دکا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفا صفا، طے بتا تیرا رب آتا رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جو اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر اس دن جب اللہ آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے، پھر حساب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جہنم کو بھی ہم لے آئیں گے، جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یہ نصیحت کرے گا اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کوئی نصیحت کام نہیں آئے گی۔ یقول، وہ انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، قدمت، میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اپنی اگلی والی زندگی کے لیے کچھ اعمال تیار کر لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بڑا نوٹ کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تھی، موت کی کشمکش میں تھے تو رو رہے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا اتب کی علی فراق دنیا یا ابا ہریرہ،
اے سیدنا ابو ہریرہ، صحابہ نے بھی پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے، اس غم کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کے ایمان کا لیول آپ چیک کیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں اب کی علی قلت زادی و بعد سفری، کہ اگلا سفر بہت ہی لمبا ہے اور ابو ہریرہ نے اس سفر کے لیے تیاری بہت ہی تھوڑی کی ہے. کیا لیول تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا، اور کیا معیار تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کے ایمان کا. آگے اللہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ آدمی خواہش کرے گا، اظہار کرے گا کہ اللہ کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ اعمال اختیار کر کے رکھے ہوتے. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور قیامت کے ہولناکیوں جیسی کوئی ہولناکی نہیں ہوگی. اتنی بڑی ہولناکیاں ہوں گی، اتنی بڑی، یعنی جس کا آپ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طرح کے احوال ہوں گے اور کس طرح کے ان کے اعمال ہوں گے، کس طرح کے ان کے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے. اتنے بدترین لوگ ہوں گے کہ وہاں پھر خواہش کریں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، ہائے کاش میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا، کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ عمل کر لیے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں تب کی خواہش کام نہیں آئے گی، اور جہنم کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر، آپ سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ وجیء یومئذ بجہنم، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس کی تفسیر میں جناب محمد رسول اللہ کا کیا ارشاد گرامی ہے، تو آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے، اس کو نوٹ کریں. وجیء یومئذ بجہنم کی تفسیر کے اندر ابن عباس بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کی ایک لگام کو، جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں. یعنی جو لگام ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جہنم کی جو لگام ہوگی وہ 70,000 لگامیں ہوں گی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا. یعنی جہنم اتنا جوش مار رہی ہوگی، اتنی تپش میں آئی ہوگی کہ وہ کہے گی اللہ آر بدبختوں کو میرے اندر پھینک دے، آر گناہگاروں کو، سرکشوں کو میرے اندر پھینک دے. یعنی اتنی تپش ہوگی جہنم کے اندر کہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کی 70,000 اس کی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے. یعنی جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے، اور ہولناکیوں سے اور عذابوں سے بھری پڑی ہے جہنم. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. محمد رسول اللہ نے فرمایا 3 مرات، جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر. دعا کریں کہ جب ہماری بھی موت آئے تو فرشتے ہمیں یہ کہہ کر ہماری روح کو قبض کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. اللہ کی قسم اگر یہ آواز نہ آئی تو ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل ہو جائے گا، ہمارا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا. یہ آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر. اے مطمئن جان نکل، اے مطمئن جان تو نکل، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے برعکس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا ایتھا الخبیث، اے خبیث روح اخرج، نکل تو اس سے، جان سے نکل. مگر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت عطا فرما دے کہ جب موت نکالنے کے لیے فرشتے آئیں تو سب سے پہلے ان کی زبانوں پر یہ صدا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اے پاک روح، اے پاکیزہ روح نکل. کہاں جانا ہے؟ ارجی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا. آپ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کریں، یہاں جو الہ آیا نا، جو لفظ الہ جو آیا ہے، الہ ہوتا ہے حرف جارہ. آپ سے یہ بھی سوال پیپر میں کیا جا سکتا ہے کہ حروف جارہ کتنے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں. وہ بھی آپ نوٹ کریں. پہلا ہے باؤ، تاؤ،
کافو لامو واو منز مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے پیپر میں سوال ہو سکتا ہے کہ حروف جارہ کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہنا حروف جارہ ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ما بعد والا جو لفظ آئے اس کو یہ کسرہ دے دیں، یعنی آسانی سے آپ کو سمجھاؤ تو اس کو زیر دے دیں۔ اب یہاں جو آیا ہے نا ارجی، ارجی کے بعد آیا الہ، جو الہ حرف ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ کام کیا کرتے ہیں، جو ان سے اگلا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، آخری جو لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ اب آیا ہے الہ، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، آگے آ گیا ربی۔ اب ربی کا جو کاف ہے نا، کاف، کاف کے نیچے آپ دیکھیں گے تو کاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے تو کہ کاف کے نیچے ربی کا کہ کاف کے نیچے زیر کیوں ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ پیچھے الہ حرف جر ہے، حرف جر اپنے جو ما بعد والا لفظ ہوتا ہے اس کو زیر اور کسرہ دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال تھا، یہ بھی سوال آ سکتا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رجی الہ ربی کا، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، مطمئن ہو کے، راضی ہو کے، فدخلی فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں فدخلی، داخل ہو جائے گی یہ روح، فی عبادی، اللہ اکبر، میرے بندوں میں۔ اب امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ فی عبادی، عبادی سے مراد کون سے بندے ہیں، تو اس سے مراد دو قسم کے بندے ہیں۔ آپ اپنی رجسٹر کے اوپر یہ بات کو نوٹ کریں کہ عبادی سے مراد کتنے بندے ہیں، دو قسم کے بندے ہیں۔ عبادی سے مراد سب سے پہلے تو صالحین لوگ ہیں، یعنی جو نیک صالح ہیں، عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے لوگ کون سے ہیں عبادی سے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہر عمل کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَادْخُلِي جنتی، ان کو جنت میں داخل کر دو، اس روح کو جنت میں داخل کرو، جنت میں روح داخل ہو جائے گی۔ کتنے انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ ترجمہ لفظ بائی لفظ پڑھا دیتا ہوں، کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی پینسل ساتھ رکھیں۔ جو لفظ کا ترجمہ نہ آ رہا ہو میں پھر آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں، آپ اس لفظ کے ترجمے کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ پھر سے شروع سے سنیں۔ فَأَمَّا، اما کا معنی ہوتا ہے پس لیکن، فا کا معنی ہوتا ہے پس، اما کا معنی ہوتا ہے لیکن، الانسان، انسان کا معنی انسان ہی ہوتا ہے، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، ما مبتلاہ، اللہ فرماتے ہیں جب اس کو آزمایا جاتا ہے، ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فاکرمہ، اکرمہ کا معنی ہوتا ہے عزت دینا، بلندی دینا، مقام دینا، رفعت دینا، منزلت دینا۔ اس کے کئی معنی ہیں، آپ دو معنی کر لیں، ایک رفعت کر لیں اور ایک عزت کر لیں۔ آگے آتا ہے وَنَعَمَہُ، اور اس کو عزت دینا اور اس پر نعمتیں کرنا۔ اس کے بھی دو معنی، عزت بھی اس معنی میں آ جاتا ہے اور نعمت بھی اس معنی میں آ جاتا ہے، مگر جو زیادہ قول اتھینٹک ہے وہ یہ ہے کہ وَنَعَمَہ کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس پہ نعمتیں کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب میں با محاورہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کو آزماتا ہے، ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، تو جب بس اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَعَمَهُ، اور اس پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں، فَيَقُولُ، تو پس وہ انسان کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر عزت کی ہے، میرے رب نے مجھ کو فضیلت دی ہے، میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا، اور لیکن، اذا جب، مبتلاہ، اوپر بھی گزر چکا ہے مبتلا، نیچے بھی مبتلا کا معنی آزمائش ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، فَقَدَرَ، فَقَدَرَ کا معنی بھی آپ نوٹ کریں، فَقَدَرَ کا معنی ہوتا ہے تنگ کر دینا، تنگ کر دینا، تو یہاں بھی معنی کیا جائے گا تنگ کرنا۔ فَقَدَرَ، تو پس تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، یعنی کون تنگ کرتا ہے، ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے کہ اللہ تنگ کرتا ہے۔ فیقول، پس وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے، انسان کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ناشکری کی بات کرنے کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ اوپر میری شکر گزاری بات کر رہا تھا جب میں نے اس کو عزت دی ہے، اب جیسے میں نے تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کے اس کے رزق کو تنگ کیا ہے تو کہنا شروع ہو گیا ربی اہانن، میرے رب نے معاذ اللہ مجھے ذلیل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل،
کلا، جو کلا کا جو لفظ ہوتا ہے نا، جو لفظ کلا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے یہ بات ہے ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ تکریمو کا معنی ہوتا ہے عزت کرنا، احترام کرنا، پیار اور شفقت کے ساتھ ان کے نانو نفقے کا خیال رکھنا۔ یتیم کا معنی یتیم ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم ابھارتے ہو۔ تحازو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھارنا۔ یہ بھی آپ کو میں بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں، یہ الفاظ معنی آپ نوٹ کریں، یہ پیپر میں یہ ایک سوال آئے گا کہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی لکھیں۔ ولا تحازون، تحازون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحازون کا معنی ہوتا ہے ابھارنا کسی چیز کے اوپر۔ علی طعام المسکین، یعنی مساکین کو کھانا کھلانے پر یہ لوگ ابھارتے نہیں ہیں، نہ تو خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ آگے فرمائے وَتَأْكُلُونَ، تَأْكُلُونَ اصل ہے اس کا مادہ ہے الف کاف اور لام۔ اصل اس کا مادہ کیا ہے؟ الف کاف لام۔ آکالا یاکلو عقلاً، یہ آکالا یاکلو عقلاً، یہ ہے ناصرہ ینصرو نصراً، فعل یفعل فعلاً کے وزن کے اوپر ہے، آکالا یاکلو عقلاً۔ تو اس کا مادہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ، یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ جمع کا کیوں بولا ہے؟ کہ اکثریت یہ کام کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر جمع کا صیغہ بولتے ہیں تو اس سے یہ چیز بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ یہ کام اکثریت میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ بولا وَتَأْكُلُونَ، کہ تم کھاتے ہو تُرَاثَ، وراثت میں سے حصے، بہنوں کی جائیداد پر ناحق قبضے، اکلا لما، بہت ہی زیادہ مال کھاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یتیم سے تم محبت بھی نہیں کرتے، مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اور اپنی بہنوں کی وراثت سے حصہ مارتے ہو۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، یہ تمہارے اندر یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اس فعل کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے فعل بھی واضح کر دیا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، ہلاکت یہ ہے کہ تم مال کی محبت میں پڑے ہوئے ہو۔ مال کی محبت نے تمہیں یتیم سے بھی دور کر دیا، مال کی محبت نے مساکین کو کھانا کھلانے پر ابھارنے سے بھی دور کر دیا، مال کی محبت نے تمہیں بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے سے بھی دور کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اذا کا معنی اذا جو حرف ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے، وہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، مگر یہاں یہ اسلوب ہوتا ہے، مگر یہاں جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اذا کا معنی کیا جائے گا جب۔ دکا، یہ دکا یا دکو دکن اس کا اصل مادہ ہے۔ دکا یا دکو دکن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دکا کا معنی، دکا کا لفظ بول کے معنی پھاڑ دینا مراد لیا ہے کہ دکت الارض۔ اب آپ سے یہ بھی سوال کوئی کر سکتا ہے اور یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ اس کو نوٹ کریں کہ دکتی، یہاں تا کیوں آیا ہے؟ یعنی اللہ یہاں دکا بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہاں نیچے تا کیوں آیا ہے؟ تو تا اس لیے آیا ہے کیونکہ جو اگلا لفظ ہوتا ہے ہمیشہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے اگلے لفظ پہ جاتے ہیں۔ دکتی کے تا نیچے اس لیے آئی ہے کیونکہ اگلا لفظ الارض ہے۔ ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، تو زمین مونس ہے، مذکر نہیں ہے، جبکہ چونکہ مونس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تا، تو تا مونس کی علامت ہے، تو اس علامت کی وجہ سے اللہ نے پیچھے لفظ بھی دکتی، اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ تا لے کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اسلوب ہے۔ آگے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، پس آئے گا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، تیبت ہے۔ اب آپ سے کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ آئے گا؟ جی بالکل آئے گا۔ اس کے بارے حدیث بھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 نفخے یعنی 3 پھونکیں اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے اور آنے کی صورتیں کیا ہے، کیسے استدلال کیا جائے گا؟ تو آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں جب اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے تو پہلی سور سے معاشرے کے اندر ہلچل مچ جائے گی، پہلی سور سے ہلچل مچ جائے گی۔ دوسری سور جب پھونکیں گے تو انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ تو جب تیسری سور پھونکیں گے تو پھر ان کو اٹھایا جائے گا اور اٹھانے کے بعد وہ میدان محشر کو دوڑیں گے۔ پہلے تو کیا ہے کہ جو جنگل میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ شہروں کو بھاگیں گے اور شہر والے جنگلوں میں بھاگیں گے، ہلچل مچ جائے گی۔ تو جب دوسری سور پھونکی جائے گی انسانیت یعنی بے ہوش ہو جائے گی، جب تیسری سور پھونکی جائے گی تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر میدان محشر میں جب لوگ آ رہے ہوں گے اس موقع کے اوپر
اللہ بھی آئے گا، کس طرح آئے گا؟ کما یلیق بجلالی، جس طرح اس کی شان ہے۔ فرشتے بھی اس کے ساتھ آئیں گے صفن صفا، طے بطے۔ طے بطے کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ آئیں گے، اس کے بعد پھر فرشتے آئیں گے، طے بطے آئیں گے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اتنی کو اکثریت میں پائے جاتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جو بجلی گرجتی ہے اور یہ جو آسمان کے بادل گرجتے ہیں، یہ اس وجہ سے گرجتے ہیں کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی سجدہ کے جو ہوتی ہے تعداد وہ بھر جاتی ہے، اس وجہ سے آسمان کے اوپر یہ گرجت یہ وغیرہ جو آواز ہوتی ہے یہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجیء، جب تیرا رب آئے گا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لے کر آیا جائے گا۔ اب سوال یہ بھی آپ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ جہنم بھی آئے گی؟ بالکل آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوگا، پکڑا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا اپنے آپ سے، وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَى، اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی نصیحت کام بھی نہیں آئے گی، یقول یا لیتنی، یہ ہے اصل مصداق اس قرآن مجید کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ انسان کہے گا یا لیتنی، یا لیتنی جو لفظ ہوتا ہے یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان بہت ہی غمگین ہو، کیونکہ یا لیتنی مانا ہر وقت ایک ہی چیز کا نہیں یعنی مطالبہ کرتا، یا لیتنی لفظ تب بولا جاتا ہے، انسان تب اپنی زبان سے بولتا ہے کہ جب اس کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے، اور نقصان اٹھانے کے بعد وہ افسوس کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان پہلے پورا برا دوست بناتا ہے، جب برا دوست اس کو قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے گا پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نقصان پہلے اٹھا لیا ہے، اٹھانے کے بعد اس نے یہ لفظ بولا ہے یا لیتنی۔ تو یہاں آپ سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یا لیتنی لفظ کس وجہ سے اور کب بولا جاتا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دے دینا ہے کہ یا لیتنی اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان کا نقصان ہو چکا ہو، اور اس نقصان پہ پشیمانی کرنے کے بعد انسان جو لفظ بولتا ہے اس کو یا لیتنی کہتے ہیں، کہ افسوس کے لیے اور غم کی حالت کے اندر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کا عذاب جو ہوگا نا اس عذاب جیسا عذاب نہیں ہوگا، جہنم کے عذاب جیسا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب فرشتے آئیں گے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس نکل، اے مطمئن روح تو نکل، ارجی لوٹ جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتن راضی ہو کر، مرضیہ مرضی کے ساتھ، اور یعنی یہاں مرضی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر نکلنا چاہتی ہے تو نکل آئے، یہ اختیار صرف جناب محمد رسول اللہ کو تھا، کسی اور امتی کو نہیں ہے۔ یہاں مرضیہ کا معنی یہ کیا گیا ہے یعنی پیار اور محبت کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، فدخلی داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں۔ اب اس کے بھی آپ آخری میں آپ کو تفسیر میں لکھوا دوں، یہ بھی آپ نوٹ کریں، آپ کو پیپر میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جو کہا گیا نا فدخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، ہم یہ بھی سوال پیپر میں آ سکتا ہے کہ عبادی سے مراد کون سے بندے ہیں، کیونکہ جو برا بندہ ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے العبد کا لفظ بولا ہے، جو نیک بندہ ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے العبد کا لفظ بولا ہے، تو پھر اس بندے سے مراد کون سے ہیں، نیک یا پھر گناہگار؟ تو اس بندے سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں، آپ اس کی تفسیر کو نوٹ کریں۔ عبادی سے مراد پہلے بندے تو وہ ہیں جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عبادی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا مرنا اور مٹنا ہر وقت پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے وہ بہت ہی تابع ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عبادی۔ عبادی سے مراد ہر بندہ نہیں لیا جا سکتا، جو سرکش بندہ ہے اللہ نے اس کے لیے بھی العبد کا لفظ بولا ہے، چور بندے کے لیے بھی العبد کا لفظ ہے، زانی کے لیے بھی العبد کا لفظ ہے، نیک کے لیے العبد کا لفظ ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، تو پہلا بندہ کون سے ہیں؟ پہلے کون سے شمار فرشت میں کون سے ہوں گے؟ نیک، اور دوسرے کون سے ہیں؟ ہر وقت پیغمبر کی سنت پر مر مٹنے والے اور پیغمبر کی سنت کو رملی جامہ پہنانے والے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَدْخُلِي، اور داخل ہو جا جنتی، جنت کے اندر۔ یہ ہماری آج کی سورۃ الفجر کی کلاس مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ البلد سے آغاز کریں گے۔
اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی بہن کو یا کسی میرے بھائی کو کسی سوال کی یا پھر کسی جو کلاس میں کسی پوائنٹ کی اگر سمجھ نہ ہو تو وہ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر سوال کر لے، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔